میں معین بلوچ، میں کلات شہر غریب آباد سے آئی ہوں۔ میرے والد میر سراج جتک جو کہ 3 مارچ 2017 کو 200 بچوں کے سامنے جبری طور پر 3 گاڑیوں میں میرے بابا کو لے کے گئے۔ میرے بابا ایک سرکاری ملازم تھے اور وہ اسٹوڈنٹ تھے، وہ کام کرتے تھے ڈی سی کے دفتر میں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ پیپر دینے جائیں گے اور پھر نہیں آئیں گے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم نہیں چھوڑتے اسے جانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ کیوں اتنا ظلم ہوتا جا رہا ہے؟ ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اگر میرے والد نے کچھ جرم کیا ہے تو اس کو پیش کرو، اس کو پیش کرو۔ جو جرم کیا اس کا سزا دو، ایسی سزا میں نہیں دو۔ ہم سسک کے جی رہے ہیں، اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے، خودکشی کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایسی سزا نہیں دو۔ ہم اپیل کرتے ہیں تمام اداروں سے کہ ہمیں انصاف دو، ہمیں انصاف دو۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں انصاف کے لیے۔ ہمیں انصاف آپ دو گے تبھی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرو گے تبھی ہم جائیں گے۔ ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بڑے امیدوں کے ساتھ۔ ہم گھر سے نکلے ہیں ماں کی دعاؤں کے ساتھ۔ ہماری ماں بوڑھی ہے، وہ لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم بے سہارا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان چھوٹی عمر میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم والد کے سائے سے محروم ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ فیملیز جو دن رات اپنا اس کیمپ میں گزار رہی ہے، یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ یہاں کیسے رہ رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں اپنے دن۔ تو یہ آج یا 1 مہینے کی کہانی نہیں ہے، یہ سالوں سے انہوں نے ایک زندگی گزار دی ہے اسی درد میں وہ مبتلا ہے۔ کچھ 10 سالوں سے، کچھ 15 سالوں سے، اور کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو اب 15-16 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن انہیں آج تک نہیں پتا ان کے والد کون ہیں، ان کے والد کیسے دکھتے تھے۔ وہ اپنے والد کے انتظار میں، کچھ تو ایسے ہیں جو آج تک پہچانتے نہیں۔ آپ سب کے سامنے باتیں کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہمارے والد کیسے دکھتے ہیں۔ ہمارے والد کو اتنا تو آپ بتا دیں کہ ہمارے والد ہے کون۔ اور کچھ ایسے باپ بھی ہمارے پاس بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس دھرنے میں بھی شریک ہے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں کون لے کے گیا، کیسے لے کے گیا، کیا ان کا قصور ہے، صرف ہمیں یہ بتایا جائے، ان کا قصور بتایا جائے، باقی ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ انہیں آپ رہا کر دیں۔ ہمارے پاس ایک ایسے بچے بھی موجود ہیں جو آپ سب کے سامنے یہ بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کہتی ہے کہ جب مجھے ان کی بولی بولنی نہیں آتی، کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا یہ میرے درد کو محسوس کر سکتے ہیں، کیا یہ میرے بابا کو چھوڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو مجھے اتنا بتایا جائے کہ میرے بابا دکھتے کیسے ہیں۔ آپ سب یہ جانتے ہوں گے کیا وہ بچی اتنا انتظار کر کے اتنا وہ روئی ہے کہ وہ اب آنکھوں سے بھی معذور ہو چکی ہے، وہ ہاتھوں سے بھی معذور ہو چکی ہے، صرف اسی انتظار میں کہ ایک بار وہ اپنے والد کو دیکھ سکے۔ افسا بلوچ۔ السلام علیکم۔ ای غلام فاروق بلوچ نمسر بیوی افسانہ میں اپیل کرنے گا کنابو 9 سال سے لاپتہ حیدرآباد نرفینت کمپنی 4 سنگت بینا مرفیری علامت سر کنابو دستان کی علامتان اگر کی کنابا کی سریت و عدالت پیش کرتا اگر کی کیس اف کنابا یلکن نیچ سارا سمفق کنا چونگو علوم اسی خندم معذور اٹھ کنا ایچ سارا سفکی ایتی نبابا کنا استان بفقی کنا مرو ابا جانزست ایتا لو افیل کننگ اٹھ کی کنا ابا یلک بکن ایچ سارا سف اگر کی کنے بینی ایچ سارا سف کنا علوم اسی چونگو نن غریب بندگن نن دائسیت تفکنن کیس تلیفون یا نن دائسیت تفکنن ایلو کرن اگر کی یہ نافیل کننگ اٹھ کی کنا ابا اگر کی کیسر تو یلک کرتی ایتو یم معذور اٹھ خندم معذور اٹھ یمی کا بسن صرف تین ابا نے مجبوری یم بسن اٹھ اگر کی کنا بیرا انا استت رخا بلانا کنا است رخا کنا ابا نے انتظار کنا خمگ انار کمزور مسور کنا ابا نے انتظار ای اگر کی مسلمان رے لوری کنا ابا یلک ابو کنا ابا ایچ ننے سارا سم ننے تاسم نن امسائک سنبالی ننے سارا سم افکی نن تین ابا خنین نن ابا نن دامست بفکی نن ابا امارو چیران اساس
تصويرة رنشارك نناباي نغردون ناوستا بفك ننابا أخايلونا سي أخانتنا سي ننداخو چنگو نندا چنگا عمر نندرد خنانو نگید کنابا کیسر تو عدالت پیش کب تگی که کیسر کنابا یلکبو نندون در تفابو ننیکم بسنون دار اسلام آباد تینا مجبوری ہم بسنونک. یہ ہے وہ زندگی جو ہم 70 سال سے جی رہے ہیں. یہ ہے وہ لوگ جو ہر طرح کے شفقت محبت، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں کوئی فیسلٹی نہیں، کوئی ذریعہ نہیں زندگی جینے کا، بالکل اسی طرح جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس ریاست نے ان لوگوں سے چھین لیے ہیں کہ وہ کس کے سہارے اپنی زندگی گزارے. ان سب کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ ان کے پیارے جو آپ کی تحویل میں ہیں ان کی گمشدگی کو آپ قبول کریں اور انہیں عدالتوں میں پیش کریں. یقیناً آپ کے پاس عدالتیں ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے عدلیہ سے بالا تر نہیں ہے. یہ آپ سب کے ہاتھ میں، اگر آپ اہلیت رکھتے ہیں تو ان کے پیاروں کو منظر عام پر لائے.